یہ کہتے ہیں کہ ایک عورت ہے وہ 10 بیویوں کی کہانی گھر میں رکھتی ہے اور محفل سماع رکھتی ہے، میلاد کی محفل رکھتی ہے، اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں 10 بیویوں کی کہانی تو ہم منع کریں گے، کیونکہ اس میں رطب و یابس ہے اور غلط بیانیاں اس میں شامل ہیں، اور اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ یہ بعض اوقات گھر میں پڑھواتے بھی ہیں اور منتیں مانتے ہیں اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، اس سے اجتناب کریں۔ محفل سماع رکھنا، قوالی جس کو کہتے ہیں، اگر تو وہ ایسے مفتیان کرام سے فتویٰ لے چکی ہیں جو محفل سماع کو شروط کے ساتھ، شرائط کے ساتھ جائز کہتی ہیں اور ان شرائط کا پاس لحاظ بھی کرتی ہیں، تو بلکہ ان کے لیے جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم اہل علم سے پوچھو اگر نہیں جانتے۔ تو اس لیے اگر کسی نے اہل علم سے پوچھ لیا ہے، کسی مفتی صاحب سے باقاعدہ فتویٰ لیا ہے، انہوں نے اس کے جواز کا حکم دیا ہے، تو ایک عام آدمی کے لیے، ایک عام عورت کے لیے اتنی ہی دلیل کافی ہے کہ جی فلاں مفتی صاحب نے اس کی پرمیشن دی ہے۔ تو اب اگر آپ کے نزدیک آپ دوسرے مفتیان کرام کو فالو کرتے ہیں اور آپ اس کو جائز نہیں سمجھتے، آپ اجتناب کریں، آپ اس محفل مجلس میں نہ جائیں، لیکن ان کے لیے فی نفسی ہی بالکل جائز ہوگا۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے بھی یہ میلاد کا مہینہ آ چکا ہے اور عاشقان رسول جو حقیقتاً عاشقان کچھ جو ہیں بیچارے جو بنے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو حقیقت عشق بھی عطا فرما دے۔ تمام مسلمان تقریباً ان خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، ماں سوا چند لوگوں کے جن کو اعتراضات ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے، تو لڑائی جھگڑے بھی نہ کریں۔ کوئی نئی میلاد منانا چاہتا ہے ان کی مرضی ہے، لیکن آپ بالکل دائرۂ شریعت میں رہ کر وہ تمام امور جو مسلمان اختیار کیے ہوئے ہیں اور خرافات سے بالکل خالی ہیں، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اختیار کرنا اور ان پر یہ توقع اور امید رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی ثواب کا ترتب فرمائے گا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر زندگی رہی تو نیکسٹ پروگرام کے اندر میں اس پہ انشاءاللہ یہ کلام بھی کروں گا۔